نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر جو اعتراضات مشرکین اور کافروں کی طرف سے کیے جاتے تھے، کل کی آیات میں اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو آخر بدل کیوں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے ایک حکم دے کر پھر اس کو منسوخ کرنا اور اس کی جگہ پہ ایک دوسرے حکم کو لے آنا؟ یہ تو انسانی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کو ایک دفعہ اللہ اتار دیتا۔ دوسرا اعتراض ان کی طرف سے یہ تھا کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اللہ پاک نے نازل کیا۔ یہ تو انسانی کمزوری ہے کہ وہ ایک تحریر لکھتا ہے، پھر اس کو سنوارتا ہے، پھر اس کی نوک پلک ٹھیک کرتا ہے، اور پھر سوچ سمجھ کر ایک دوسری تحریر لکھتا ہے، پھر ایک کتاب کی شکل بنتی ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی کوئی کمزوری لاحق نہیں ہے، تو پھر اللہ پاک نے اس کو آیت آیت کر کے، سورت سورت کر کے، پارا پارا کر کے کیوں اتارا ہے؟ تو کل کے اعتراض کا جواب بھی اللہ پاک نے دیا تھا، اور آج کے اعتراض کا جواب بھی اللہ پاک نے دیا ہے کہ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ روح القدس نے نازل کیا ہے۔ نزلہ کا معنی ہے تدریج کے ساتھ نازل کرنا، مرحلہ بمرحلہ سوچ سمجھ کر ایک ارادے کے ساتھ اس کو نازل کرنا۔ یوں ہی نہیں ہے کہ اوپر سے یہ ٹپک پڑا ہے، بلکہ کسی چیز کو ارادے کے ساتھ اوپر سے نیچے اتارنے کا نام نزلہ ہے۔ تو اس کو ایک ارادے کے ساتھ، ایک منصوبے کے ساتھ روح القدس لے کر آئے ہیں۔ روح القدس آپ سب جانتے ہیں کہ جبریل امین کو کہا گیا ہے، اور جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں، اور لے کے آئے ہیں، لیکن من رب کا، تیرے رب کی طرف سے لے کے آئے ہیں، اور بالحق، اور حق کے ساتھ لے کے آئے ہیں۔ روح الامین تیرے رب کی طرف سے اس کو حق کے ساتھ لے کے آئے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں لے کے آئے ہیں؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ثابت قدم رہیں اس کے ذریعے اہل ایمان۔ اہل ایمان کو ثابت قدمی نصیب ہو۔ ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مشکل ان کو درپیش ہو تو اس وقت قرآن آ کر ان کی رہنمائی کر دے، اور ان کے دل بندھے رہیں، ان کے دل جڑے رہیں، اور یہ ثابت قدم رہیں۔ حضرات، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اس وقت موجود تھے اور جن کے اوپر قرآن اتر رہا تھا، اور جس طرح کی وہ مشکلات کا شکار تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ کوئی مادی سہارا موجود نہیں نظر آتا اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے ساتھیوں کے پاس، سوائے اس واجہ الہی۔ یہی چیز تھی جو ان کے دل کو بڑا کرتی تھی اور ان کے قدموں کو مضبوط کیا کرتی تھی، اور وہ لشکروں سے لڑ جاتے تھے، زمانوں سے بھیڑ جاتے تھے۔ کائنات کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کر کے دکھایا۔ نہ ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، نہ ان کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، نہ اعوان و انصار زیادہ ہیں۔ ان کے پاس اگر کوئی طاقت تھی، قوت تھی، سہارا تھا، تو وہ یہی قرآن مجید تھا اور یہی وحی الہی تھی۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا تو نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین اترتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ان کو حاصل ہو جاتی تھی۔ قرآن مجید کو ایک بار پڑھنا بھی کافی ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ جس طرح کوئی درخت ہو، اس کو ایک دفعہ آپ پانی دیں، چلو وہ اگ تو آئے گا، لیکن اس درخت کو بڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بار بار پانی دیا جائے، بار بار اس کو سینچا جائے۔ اسی طرح قرآن مجید جو شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، جس مومن کے کردار کو بناتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بار بار پڑھے، ایک دفعہ نہ پڑھے، بار بار پڑھے۔ جب وہ اس کو بار بار پڑھتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب درخت تناور ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو اوپر والے خارجی پانی سے وہ تقریباً بے نیاز ہو جاتا ہے، اندر سے اس کو پانی نصیب ملنا شروع ہو جاتا ہے، نصیب ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب وہ بالکل قرآن مجید کو انسان بار بار پڑھتا رہے، تو پھر روح سے اس کو ایک طاقت اور قوت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ایک سایہ دار درخت بنتا ہے۔ پھر اس سائے کو وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اس کی چھاؤں میں لوگ استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ پوری کائنات کے لیے گھنی چھاؤں کی طرح بندہ مومن ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ ہے کہ ہم نے تو اس کو اس لیے آہستہ آہستہ کر کے اتارا ہے، لیثبتا، تاکہ ثابت قدم رکھے الذین، ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لے آئے، وہدی، اور یہ ہدایت ہے جب کسی مشکل میں کوئی انسان پھنس جائے، اور آج بھی یہ ہدایت ہے۔
جب بھی کسی مشکل میں انسان پھنس جائے تو یہ مشکل سے بالکل نکال کر انسان کو لے جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا بشرا، اور یہ بشارت ہے اور خوشخبری ہے، دنیا کے اندر بھی خوشخبری ہے اور آخرت کے اندر بھی خوشخبری ہے۔ دنیا کے اندر خوشخبری یہ ہے کہ نحیینہم حیاتاً طیبہ، قرآن کے ساتھ وابستہ انسان کی زندگی کو ہمیں خوبصورت زندگی بنا دیتے ہیں اور اس سے اچھی زندگی گزرواتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو پھر بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ قرآن کے لیے جو بشارتیں اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں ان کو سن کر منہ میں پانی آتا ہے اور انسان کو رشک کرتا ہے، کیا عزت ہوگی جو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کو عطا کرے گا۔ یعنی حشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اہل قرآن سے کہے گا کہ قرآن کی آیت پڑھو اور ترقی کے درجے طے کرتے چلے جاؤ، اوپر بڑھتے چلے جاؤ۔ ایک آیت کوئی بیچارہ الحمدللہ رب العالمین تک محدود رہ جائے گا، کس کو سورہ فاتحہ آتی ہوگی، کوئی خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو پورا قرآن مجید یاد ہے، ہاں جی۔ اور ان کی عزت کا آپ اس لیے کہا ہے کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے۔ اور اس حدیث کا مفہوم اس وقت سمجھ آئے گا جب ہم حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور جب اللہ تعالیٰ درجوں کو تقسیم کرے گا، کس کو کتنا درجہ ملنا ہے۔ جس طرح میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات میں افضل ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلام بھی سارے کلاموں میں افضل ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے حامل ہیں، اس کو پڑھنے والے ہیں، اس کو سمجھنے والے ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اور اس سے بھی اصل بات یہ ہے کہ اس کے نفاذ کی کوشش کرنے والے ہیں۔ یہ حقیقی منتہا ہے، مقصود ہے کہ اللہ کے نظام، اللہ تعالیٰ کا نظام قرآن کے اندر موجود ہے اور قرآن کو زمین کے اوپر نافذ کر دیا جائے۔ فَهُوَ المطلوب، یہ چیز مطلوب ہے۔ تو میرے عزیز دوستو ان کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے، بشرا، بشارت ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے بشارت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، ان کے لیے ثابت قدمی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور جس انسان اور جس قوم کے پاس یہ تینوں چاروں چیزوں موجود ہوں، ان کو کسی دوسرے کی طرف، کسی دوسری طاقت اور کسی دوسری نعمت کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ لیکن ہم کیا کریں کہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس کچھ موجود نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے، اس لیے ہم اس سے وہ ہدایت نہیں لے رہے جو ہدایت یہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ پاک دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ دین و دنیا کے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما۔ اللہ پاک وہ کام کرا جن سے آپ راضی ہیں، اللہ پاک ان کاموں سے بچا جن سے آپ کی ناراضگی بڑھتی ہے۔ اللہ پاک علم کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن فہمی کا صحیح شعور عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو دنیا میں ہمارا پیشوا و امام بنا، قبر میں اس قرآن کو ہمارا مونس و غمخوار بنا۔ اللہ پاک حشر کے دن اس قرآن کو ہمارا شفیع بنا۔ اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرما، اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ۔